الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیت اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن اعداءهم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران عزیز، گفتگو تھی زندگی برنگ خدا کے بارے میں، اور بات پہنچی تھی والدین کی توقعات تک، کہ والدین کی اپنے بچوں سے، اپنے فرزندوں سے کیا کیا توقعات ہیں. اگر یہ توقعات مناسب ہیں، بجا ہیں، اور عقل کے نزدیک یہ توقعات درست و صحیح ہیں، تو بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان توقعات کو پورا کریں. پہلے وہ خود اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر اس بات کو پرکھیں، آیا عقل ان توقعات کو صحیح جانتی ہے؟ اور صحیح جانتی ہے تو ہماری عقلی ذمہ داری ہے کہ ہم ان توقعات کو پورا کر کے اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت فراہم کریں. والدین کی جو توقعات، ایکسپیکٹیشن اپنے بچوں سے ہے، وہ کچھ اس طرح سے، میں پھر اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات نقش کر جائے، اور والدین بھی ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان باتوں کو دہرائیں، ذکر کریں، تاکہ یہ باتیں ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے ذہن میں پوری طرح سے بیٹھ جائیں. کیونکہ کبھی کبھی مدت سننے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، اور یہ بھول، یہ نسیان انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے. لیکن اگر ہم بھولے ہوئے سبق کو بار بار یاد دلاتے رہیں تو دھیرے دھیرے یہ چیز ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے اور ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں. والدین کے توقعات ہیں وہ کچھ اس طرح سے، آپ غور کریں، تمام بچے، جوان بچے، نوجوان، دیکھیں آیا والدین کے توقعات بجا ہیں یا نابجا ہیں، مناسب ہیں یا غیر مناسب، عقل کے مطابق. والدین کی بعض توقعات اپنے بچوں سے اس طرح ہیں کہ جب دوسروں سے گفتگو کریں تو ادب و احترام سے گفتگو کریں. آیا توقعات درست ہے یا درست نہیں ہے؟ بزرگوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. آیا توقع درست ہے یا درست نہیں ہے؟ مہمانوں کے ساتھ ادب و سلیقے سے پیش آئیں، بزرگوں کے ساتھ بحث گفتگو نہ کریں. اگر بزرگ کوئی خصوصی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. آئے یہ سب توقعات صحیح ہیں یا درست نہیں ہیں؟ عقل کے مطابق ہے، عقل کے مطابق نہیں ہے. آڑ میں کھڑے ہو کر کے
دوسروں کی باتوں کو مت سنیں، بغیر اجازت کے نشست میں داخل ہوں۔ یہ سب باتیں عقل کے مطابق ہیں یا عقل کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر کسی جگہ کی دعوت نہیں ملی ہے تو دل برداشتہ نہ ہو اور وہاں نہ جائیں۔ نہیں دعوت دی اس نے، بھول گیا ہوگا، کوئی اور مسئلہ رہا ہوگا، کوئی بات ہوگی، اس کے گھر میں جگہ نہیں ہے، امکانات نہیں ہیں، وہ نہیں سب کو بلا سکتا۔ اگر ایک فیملی کے سارے بچوں کو بلائے گا تو بقیہ رشتہ داروں کی پوری فیملیوں کو بلانا پڑے گا، اور سب کی فیملی آئیں گی تو جگہ نہیں ہے یا امکانات نہیں ہیں۔ بزرگ اور سن رسیدہ لوگوں کا خیال رکھیں، ان کا احترام کریں، ان کی مدد کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ان کو سہارا دیں۔ اگر راستے میں چل رہے ہیں اور کوئی بزرگ جا رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سہارا دے کر کے گھر تک پہنچا دیں۔ یا کوئی بزرگ سامان لے کے جا رہا ہے، بزرگ ہے، سن رسیدہ ہے، سامان اٹھانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ان کے ہاتھ سے سامان لے لیں اور گھر تک پہنچا دیں۔ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، شور و غل مت مچائیں۔ پڑوسی بھی ہماری طرح انسان ہے، ان کو بھی سونا ہے، جاگنا ہے، آرام کرنا ہے۔ ان کے گھر میں بچے ہیں، ان کو پڑھائی کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے امتحان کا وقت آپ کے امتحان سے مختلف ہو۔ ہمارا شور و غل، ہماری شرارتیں، ہماری آوازیں ان کے آرام میں خلل کا سبب بن سکتی ہیں، ان کے بچوں کی پڑھائی کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، یا ان کی نجی زندگی میں مشکلات ایجاد کر سکتی ہیں۔ آیا یہ توقعات مناسب ہیں یا مناسب نہیں ہیں کہ ہم شور غل مچاتے رہیں، بلند آواز سے گھر میں نوحے سنیں، قصیدے سنیں، یا کوئی اور چیز لگا کر کے سنیں جس سے ہمارے پڑوسی کے آرام میں خلل پڑتا ہو؟ نوحے سننا، قصیدے سننا اچھا کام ہے، یقیناً ثواب کا کام ہے، لیکن دوسروں کو اذیت دے کر کے، دوسروں کی تعلیم میں خلل ڈال کر کے، دوسروں کے آرام کو خلل ڈال کر کے کیا پڑوسی کا خیال؟ اگر ہم پڑوسی کا خیال رکھیں، آوازوں کو، شور غل کو کنٹرول رکھیں، تو یہ خود پڑوسی کے نزدیک ہماری عزت اور احترام کے ساتھ بنے گا نہیں بنے گا۔ گھر کی باتیں باہر بیان نہ کریں، دوسروں سے تذکرہ نہ کریں۔ گھر میں کبھی کبھی اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کبھی والدین میں ہوتے ہیں، کبھی بھائیوں میں ہوتے ہیں، کبھی گھر میں بیٹھ کر رشتہ داروں کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور بچے ان باتوں کو سنتے ہیں اور ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ آیا یہ باتیں گھر کی فضا سے مخصوص ہیں یا نہیں؟ ان باتوں کو دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ آیا والدین کی یہ توقع اپنے عزیز فرزندوں سے، اپنے چہیتے بیٹوں سے مناسب ہے یا نہیں؟ اگر یہ توقعات جن کا تذکرہ کیا گیا یہ مناسب اور عاقلانہ ہیں تو فرزندوں کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کا باقاعدہ خیال رکھیں، اور اگر بچے بھول جائیں، متوجہ نہ ہو، ان کے ذہن سے بات نکل جائے، اور والدین ان باتوں کی طرف انہیں متوجہ کریں، ان کی توجہ دلائیں، تو آیا اس توجہ پر ہمیں والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ انہوں نے ہمیں اچھائی کی دعوت دی ہے، ہمیں ادب سکھایا ہے۔ یہ ساری باتیں جو بیان کی گئیں، یہ سب کی سب باتیں
بچوں کی شخصیت میں، ان کی قدر و قیمت میں، ان کے ادب و احترام میں اضافے کا سبب ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو خود ہماری شخصیت متاثر ہوگی نہیں، خود ہماری شخصیت میں کمال ہوگا یا نہیں۔ باادب کون بنے گا؟ ہم۔ محترم کون بنے گا؟ ہم۔ تعریف کس کی جائے گی؟ ہماری۔ اور اگر ہم نے اس طرح کے کاموں کو انجام نہیں دیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ اس بنا پر ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس پورے ہفتے کوشش کریں کہ والدین کی توقعات کو حتی الامکان مکمل طور سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور والدین کی خوشنودی کا سبب حاصل کریں گے۔ والدین کی من جملہ توقعات کے ایک توقع یہ بھی ہے، اس پر بھی غور کریں، آیا یہ توقع والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ نہایت مناسب، عاقلانہ، بجا ہے کہ نہیں؟ ہر بچہ اس کو غور سے سنے۔ آیا توقعات والدین کی، یہ ایکسپیکٹیشن والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے؟ والدین کی توقع اپنے بچوں سے یہ ہے کہ ان کے بچے تعلیم میں، ایجوکیشن میں سیریس رہیں، سنجیدہ رہیں، باقاعدہ تعلیم حاصل کریں۔ والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دیں، قرآن پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، احکام سیکھیں، نماز وقت پر ادا کریں، وضو سیدھے صحیح کرنا طریقہ دیں، وضو کا طریقہ صحیح آتا ہو، نماز صحیح طریقے سے پڑھنا آتی ہو، احکام سے واقف ہو، طہارت و نجاسات سے واقف ہو۔ آیا یہ والدین کی توقع درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو دینی تعلیم پر، قرآن پر، دینی احکام پر توجہ دیں، اسکول کا کام کریں، ہوم ورک کریں، پڑھائی پر دھیان دیں، اور پھر اگر وقت ملے تو سوشل میڈیا میں فعال ہو، اور یہ فعالیت بھی مثبت فعالیت ہو، منفی اور نیگیٹو فعالیت نہ ہو۔ یعنی سوشل میڈیا میں انہی میڈیا پر آئیں جو ان کے دین کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کے کردار کی تعلیم کے لیے، ان کے اچھے ہونے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہو۔ اس طرح کی سوشل میڈیا پر دور سے سلام کریں اور اس سے دور رہنے کی کوشش کریں جس سے ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہو، جس سے ان کا دین متاثر ہوتا ہو، جس سے ان کے لیے الگ سے ایک نئی ذمہ داری عائد ہوتی ہوں۔ اس کے بعد گھر کے یا گھر سے باہر دوسرے جوانوں کے ساتھ ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، یعنی اپنا دوست ایسے افراد کو بنائیں جو ان مقاصد میں، ان اہداف میں ان کی مدد کر سکتے ہو، یعنی جو ان کو باادب بنا سکتے ہو، باوقار بنا سکتے ہو، جو ان کی پڑھائی لکھائی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہو، جو ان کو ایک اچھا انسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہو۔ ایسے لوگوں سے دوستی کریں۔ والدین کی پہلی خواہش یہی ہے کہ ان کے بچے اسکول میں اور کالج کے ہر پروگرام میں، درس میں، تدریس میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، اسکول کالج ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، لیکن پڑھائی کو ہر کام پر ترجیح دیں۔ حصہ ہر چیز میں لیں،
لیکن پڑھائی کی قیمت پر نہیں، پڑھائی کو نظر انداز کر کے نہیں، ایجوکیشن کو قربان کر کے نہیں، پڑھائی پر توجہ دیں اور کچھ اس محنت سے پڑھیں کہ سارے دروس میں، سارے سبجیکٹ میں نمایاں نمبر حاصل کریں۔ کبھی کبھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اسکول کی زندگی میں، کالج کی زندگی میں ہمارے نوجوان، ہمارے عزیز کچھ سبجیکٹ پر زیادہ محنت کرتے ہیں اور کچھ سبجیکٹ پر اہمیت نہیں دیتے، سب پر برابر سے توجہ نہیں دیتے، سب کی تیاری برابر سے نہیں کرتے، کچھ سبجیکٹ پر زیادہ محنت کرتے ہیں، کچھ سبجیکٹ پر کم محنت کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ سبجیکٹ جس کو اہمیت نہیں دی گئی تھی، توجہ نہیں دی گئی تھی، پوری تیاری نہیں کی گئی تھی، اس میں نمبر کم آنے کی بنا پر پورا نتیجہ، پورا رزلٹ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ جو بقیہ سبجیکٹ تھے، بقیہ جو موضوعات تھے، ہماری تھوڑی سی توجہ سے بہتر ہو سکتے تھے، ہم اس میں کمال حاصل کر سکتے تھے، ہم اس میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے تھے، اور یہ اچھے نمبر ہمارے مجموعی فیصد کو، مجموعی پرسنٹیج کو بڑھا سکتے تھے۔ لہٰذا والدین کی توقع اپنے بچوں سے ہے کہ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیں اور سارے سبجیکٹ کی تیاری کریں، گرچہ وہ سبجیکٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہ ہو، لیکن کوتاہی ہمارے رزلٹ پر، ہمارے نتیجے پر نظر انداز ہوتی ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جوانوں نے ٹیوشن کے ذریعے سے، کلاسز کے ذریعے سے بعض سبجیکٹ پر بڑی محنت کی اور اس میں اچھے نمبر لے کر کے آئے، لیکن بعض جو آسان سبجیکٹ تھے ان پر کوئی خاص توجہ نہیں کی، اچھے نمبر نہیں لائے، تو اس کم نمبر لانے کی بنا پر ان کا جو نتیجے کا فیصد نکلا، جو رزلٹ کا پرسنٹیج نکلا، وہ پرسنٹیج کم ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے سارے سبجیکٹ پر برابر سے توجہ نہیں دی۔ لہذا والدین کی توقع اپنے بچوں سے یہ ہے کہ وہ سارے موضوعات پر، سارے سبجیکٹ پر توجہ دیں اور پوری تیاری کریں، اور آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے، امکانات کو دیکھتے ہوئے، ہر والدین یہ چاہتے ہیں ان کے بچے کو اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں ایڈمیشن مل جائے، اور یہ ایڈمیشن کے لیے ان کو ڈونیشن نہ دینا پڑے، الگ سے پیسے دینا نہ پڑے، ان کے پاس امکانات نہیں ہیں۔ ہم کس صورت میں اپنے والدین کو ڈونیشن کی ذمہ داری سے اور ڈونیشن کے بوجھ سے بچا سکتے ہیں؟ ہم اس صورت میں بچا سکتے ہیں جب ہم جم کر کے محنت کریں، پوری توجہ سے محنت کریں، اور اس محنت کرنے میں خدا اور رسول امام وقت پر بھروسہ رکھیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا بہت بڑی طاقت ہے، رسول بہت بڑی طاقت ہے، امام بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم پڑھائی کا یہ مرحلہ پوری توجہ سے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ، پورا دھیان دینے کے ساتھ ساتھ، اگر ہم اپنی توجہ کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ خدا کی عنایتوں پر بھروسہ رکھیں، ہر قدم پر خدا سے مدد مانگتے رہیں کہ مطالب کے سمجھنے میں، مطالب کے بیان کرنے میں خدا ہماری مدد کرے، ہماری نصرت کرے، مسائل ہمارے لیے آسان ہو جائیں، باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں، اور جس وقت امتحان کا موقع آئے یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں موجود ہوں، اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم ان باتوں کو کاغذ پر اتار کر کے اچھا جواب دے سکیں۔ کب؟ جب خدا پر بھروسہ کریں گے۔ یہ بھروسہ
ہمیں طاقت دلائے گا، قوت دلائے گا، اطمینان دلائے گا، اعتماد نفس دلائے گا۔ آیا ہم یہ کام کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ہم 6 مہینہ، سال بھر کی محنت کے بعد اچھے نمبر لا کر کے، اچھا نتیجہ لا کر کے، بغیر کسی ڈونیشن کے اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور چند سال کی محنت کے بعد، مشقت کے بعد ہم اسکول اور کالج میں نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آیا یہ توقعات والدین کی اپنے بچوں سے بجا ہیں یا نہیں؟ اب آپ غور کریں، کتنے ایسے بچے ہیں جن میں صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، اور اگر صلاحیتیں کم ہیں بھی، فرض کریں صلاحیتیں نہیں ہیں، تو کیا ہم خدا سے توسل کر کے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے، خدا سے مانگ کر کے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے؟ ہم اگر واقعاً پڑھائی کے دوران خدا پر بھروسہ کریں، اور اگر ہمارا دل پڑھائی پہ نہیں لگ رہا ہے، ہم اس اچاٹ دل کو، ادھر ادھر گھومنے والے دل کو اگر خدا سے مانگ کر کے ایک نقطے پر جمع کریں تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہم اپنی زندگی میں خدا مہربان پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ رحیم خدا ہے، کریم خدا۔ آیا خدا اور رسول کو ہماری پڑھائی، ہماری ترقی پسند ہے یا پسند نہیں ہے؟ خدا اور رسول مہربان ہیں یا نہیں؟ ہمیں عزیز رکھتے یا نہیں رکھتے؟ تو جب ہمارے پاس ایسا رحمان الرحیم خدا ہے، ایسا رؤوف و کریم رسول ہے، ایسا رحیم و غفور امام ہے، تو ایسے افراد کی موجودگی میں ہمیں بھروسہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ہم کبھی خدا کو نظر دیں، خدا مہربان ہے، نعمتیں اس کی ہمارے حال میں شامل ہیں۔ وہ اگر ہم پر کرم کرے، اس کی عنایتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں، تو ہم ان سارے مرحلوں کو آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، خدا کا بھروسہ محنت کرنے کے بعد۔ رزق کی توقع کون کرتا ہے؟ وہ شخص جو صبح رزق کی تلاش پہ گھر سے نکلتا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے رزق کو تلاش کرنے کی، اور پھر خدا پر بھروسہ کرتا ہے، خدا اس کو روزی دیتا ہے۔ خدا پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دکان بند کر کے، کاروبار چھوڑ کر کے گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور خدا سے رزق کی درخواست کرتے رہیں۔ بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے امکان میں کام کریں، دکان ہے تو کھولیں، کاروبار ہے تو کریں، اور پھر خدا پر بھروسہ کریں، برکت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پڑھائی کے مسئلہ یہی ہے، ہم پہلے محنت کریں، جتنے ہمارے پاس امکانات ہیں ان امکانات کو استعمال کریں، وقت لگائیں، اور وقت لگانے کے ساتھ ساتھ خدا پر بھروسہ کریں، توکل کریں، خدا سے مانگیں۔ آپ یقین جانیے، آپ اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھیں گے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں چلے تو صحیح، ہم خدا سے مانگے تو صحیح، خدا کی رحمتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرے تو صحیح۔ ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے ہم 2 کام کریں۔ ایک، خدا کی بارگاہ میں شیطان لعین ملعون سے پناہ مانگیں کہ پروردگار، ان توقعات کو پورا کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ایک شیطان ہے۔ شیطان ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے قابو میں نہیں ہے، لیکن خدا وہ تیری مخلوق ہے، تیرے قدرت میں ہے، تیرے اختیار میں۔ تو شیطان کے شر کو
مجھ سے دور کر سکتا ہے، مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور دوسرے توفیقات میں خدا سے مدد مانگے، خدا میری مدد کر، یہ موضوع میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ سوال مجھ سے حل نہیں ہو رہا ہے۔ امام سے توسل کریں، دیکھیں زندگی بدلتی ہی نہیں بدلتی۔ لہذا اگر والدین کی توقعات خدا نخواستہ کچھ توقعات ایسی ہیں جو مناسب نہیں ہیں، تب بھی ان کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں والدین نے ہمارے حق میں کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں، کتنی زحمتیں کی ہیں، ان کے احسانات کتنے ہیں، تب بھی اس احسانات کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے امکان میں نہ بھی ہو، تب بھی خدا سے دعا، پروردگار مجھے توفیق دے میں اپنے والدین کی توقعات پر پورا اتر سکوں، پروردگار مجھے ایسا کام کرنے کی توفیق دے میں اپنے والدین کی خوشنودی کے اسباب فراہم کر سکوں۔ یہ چیزیں درست، اور جب یہ چیزیں مل جائیں تو ہم خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے توفیق دی، تو نے میری مدد کی ان مطالب کو سمجھنے میں، ان مطالب کو بیان کرنے میں، خود پڑھائی میں دل کو لگنے میں۔ پروردگار تو نے میری مدد کی، ان مدد کے تعلق سے خدا بند عالم کا شکریہ ادا کریں، اور جتنا ہم شکریہ ادا کریں گے اتنی اپنی زندگی میں نعمتیں دیکھیں گے، برکتیں دیکھیں گے، ترقیاں دیکھیں گے۔ آئیے والدین کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے، امام وقت سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھیں، اور والدین کو خوش کر کے اپنے خدا اور رسول امام کی خوشنودی فراہم کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم